گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے گھر میں ایک خاص مقام حاصل تھا، صرف اس طرح کہ اماں میرے فیصلے کو کبھی کبھار فوقیت دے دیتی تھیں، لیکن والد گرامی کے سامنے ہمارا فیصلہ سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ چراغ بھی نہیں، موم بتی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب ہم میٹرک میں تھے تو ہماری ایک استانی ہوا کرتی تھی، میڈم ظہیر صاحبہ۔ ان کا نام مجھے عجیب لگتا تھا۔ جب امی مجھے ٹیوشن چھوڑنے گئیں اور کہا کہ ظہیر صاحبہ کے پاس جانا ہے تو میں نے ضد لگا لی کہ نہیں، ماسٹر کے پاس نہیں جانا، لیکن اماں نے کان کے پیچھے لگائی اور کہا کم عقل استانی ہے وہ، اور تیرے اسکول کی ہے۔ یکدم میرے دماغ کی ساری حصیں بیدار ہوئیں کہ آخر ایسی کون سی استانی ہے جو ہمارے اسکول کی ہے اور ہمارے محلے کی، اور مجھے خبر نہیں۔ خیر، والدہ محترمہ نے مجھے بڑی سی چادر اوڑھائی اور وہ سارے ادب آداب سکھائے جو گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے فرض اولین میں شامل تھے، جس پر وہ عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ بہرحال میں ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتی، اور آدھے ہی راستے پر بیڈ شیٹ جتنی چادر کا پلو میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا، اور راستے میں ہی اماں کی ایک پیاری سی گالی میری سماعت سے ٹکراتی، لیکن میں نے اس پر شرمندہ ہونے کی زحمت کبھی نہیں کی تھی۔ گھر میں تو ویسے ہی ہماری محنتوں اور لائکیوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تھوڑی ہی مسافت پر استانی صاحبہ کا گھر تھا۔ گھر پہنچے تو پتا چلا کہ یہ تو وہی استانی ہے جس کے قہر سے پورا اسکول پناہ مانگتا ہے۔ بات یہ تھی کہ استانی صاحبہ بہت موٹی تھی، اور ان کا ہاتھ کسی ہتھوڑے کی مانند جب کسی نالائق اور کن ذہن بچے کے گول مٹول گالوں پر پڑتا تو اس کی ساری حصیں بیدار ہو جاتی، اور پھر چند ہی منٹوں میں وہ رٹو طوطے کی طرح فر سبق سنا دیتا۔ ٹیوشن سینٹر کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ کمرے میں ایک بڑی سی چارپائی پر استانی صاحبہ براجمان تھی، اور کمرہ کھچا کھچ بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ تو کونوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ میں ٹاپ کر استانی صاحبہ کے قدموں میں جا بیٹھی، اور میری والدہ ان کو میرے قصے سنا کر واپس گھر چلی گئیں۔ ہوا یہ کہ مجھے روز استانی کے قدموں کے پاس جگہ ملتی، اور میری کانی آنکھ انہی کی طرف ہوتی کہ کہیں ان کا 2 کلو جتنا وزنی ہاتھ میری کن پٹی نہ لال کر جائے۔ کچھ دن تو مجھے ایک نئے شاگرد کا رتبہ ملا، لیکن اس کے بعد میری شان میں باقاعدہ طور پر کمی آنے لگی۔ استانی کے پاس ایک لڑکی پڑھنے آتی تھی جس کو ہر وقت کام پہ لگائے رکھتی۔ ہوا یہ کہ اس نے تنگ آ کر ٹیوشن ہی چھوڑ دی، اور پھر ساری ذمہ داری مجھ غریب کے کندھوں پر آ گرے۔ جیسے ہی میں کتاب نکالنے کے لیے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتی، ان کی دلربا سی آواز میرے کانوں میں پڑتی، بیٹا چائے تو بنا لو۔ جب سے میں ان کے کام کرنے لگی، ان کے رویے میں مٹھاس نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ یہ شاید یہ میرے ہاتھ کی شیریں تھی جو ان کی چائے میں گھل کر ان کے لہجے میں مٹھاس لے آئے، لیکن دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ وہی قاہرانہ تھا۔ چائے تک تو ٹھیک تھا، پھر انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی جس کی ناک ناقابل برداشت حد تک بہتی رہتی، اس کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی۔ 5 منٹ بعد کچن سے اس کا فیڈر بھر کر لانا میرا اولین فرض تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کوئی تیسری بار چائے بنانے کا کہا۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ استانی صاحبہ کو اچھی سی چائے پلائی جائے۔ میں نے ایک کپ میں 4 چمچ چینی کے ملائے اور کڑک سی چائے تیار کی اور پلیٹ میں رکھ کر پیش کی۔ پلیٹ میں چائے دیکھ کر استانی صاحبہ نے چشمہ درست کیا اور کپ اٹھا کر پاس ہی چارپائی پر رکھ لیا۔ میں نے بسم اللہ کر کے کتاب کھولی اور کانی آنکھ سے استانی کو دیکھا کہ پی رہی ہے یا نہیں۔ قریب 5 منٹ کے بعد انہوں نے کپ اٹھا کر منہ کے ساتھ لگایا، اور پہلے گھونٹ پر ہی ان کے چہرے کا زاویہ بدل گیا۔ میں نے بامشکل تھوک نگلا اور جھوم جھوم کر سبق یاد کرنے لگی، جیسے مجھے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ یہاں تک کہ استانی کی کڑکتی آواز ابھری، اتنا نمک
तुम्हें शर्म नहीं आती? नमक? मेरे लाशऊर में ख्याल उभरा। ओह, गुस्से में आकर मैंने जो 4 चम्मच चीनी के मिलाए वो चीनी नहीं, आयोडीन वाला नमक था। फिर उसके बाद मुझे रोजाना 3 दफा चाय बनाने की सजा मिली। ना जाने मैंने कैसे वो साल उनके साथ गुजारा। जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मेरी वालिदा खुसूसन उनके लिए मिठाई लेकर गई और मुझे लगा कि ये मिठाई मेरे नंबरों की नहीं बल्कि मुझे चाय पकाना सिखाने की है। रिजल्ट आया तो मौसूफा के इतने नंबर आए कि रिकॉर्ड बन गया जो अभी तक बाकी है। और दादा अबू, जो मुझे भोला पहलवान कहते थे, हमेशा की तरह मेरे पास होने पर चाचा शीदे की दुकान से गुलाब जामुन लाए, जो वो मेरे हर नतीजे पर लाया करते थे। अभी मैंने डब्बा खोला ही था, अम्मा कहने लगी कि अपनी उस्तानी के लिए भी ले जाना। मैंने अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए कि अम्मा आप दे आई है ना, बहुत है, इतना मीठा उनको नहीं पसंद। ना जाने कैसे अम्मा का ध्यान बदला, उस डब्बे पर सिर्फ मेरा हक होता था। मैं किसी को दूं या ना दूं, फिर मैं रहम खाकर अपने बहन भाइयों को एक आध खिला ही देती। जहां मुझे अपने मैट्रिक के नतीजे की खुशी थी, वहां इस बात पर भंगड़े डालने को दिल कर रहा था कि अब चाय नहीं बनानी पड़ेगी। गुलाब जामुनों का आधा डब्बा खत्म करके जैसे ही मैंने आंखें मूंदी, दूसरे कमरे से अम्मा की आवाज आई, पुत्र चाय बना के ला। और फिर आंखें खोलते ही मेरे ख्वाबों का महल चिकना चूर हो गया। चाय बनाने वाली कैदे बा मुशक्कत ना जाने और कितना अरसा काटनी थी। बस वो दिन है और आज का दिन है। ये चाय बनाने की सजा काटती आ रही हूं। आप सबको एक ही पैगाम दूंगी, चाय अच्छी बनाने वाली कोशिश मत कीजिएगा। अगर अच्छी बन गई आपसे तो ये चाय का अवार्ड आपके नाम लिख दिया जाएगा। फिर आप चाह कर भी चाह से जान नहीं छुड़ा पाएंगे।